یہ میرج آف کنوینئنس ہوگی بٹوین جے یو آئی اینڈ پی ٹی آئی، یا یہ لانگ لاسٹنگ ہوگی، یا سلسلہ چلتا رہے گا؟ جی چلے ان کی تھوڑی سیاست پہ نظر ڈال دیتے ہیں. وہ جو آپ نے جیسے خود ہی کہا کہ جلسوں میں جو تقریروں میں کہا جاتا ہے وہ تو پاکستان کے خاص طور پہ جو روایتی سیاستدان ہیں ان کے لیے کوئی آڑ نہیں ہے جی، اور اس میں اپنی پوزیشن چینج کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اور ان کا جو ووٹر ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ جی یہ سیاست کا حصہ ہے. تو یہودی ایجنٹ انہوں نے مولانا نے خود ہی کہہ دیا تھا کہ وہ ایک سیاسی اسٹیٹمنٹ تھا، جی، تو وہ تو آسان کام ہے، وہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سیاست ہے کہاں پر جے یو آئی کی، اور مولانا سیاسی طور پر چاہتے کیا ہیں. ویسے تو پورے پاکستان میں ان کے کینڈیڈیٹ بھی کھڑے ہوتے ہیں، پارٹی بھی سارے پاکستان میں جہاں جہاں مدرسے ہیں وہاں وہاں ان کی پارٹی بھی ہے، لیکن بنیادی طور پہ ان کی پارٹی جو ہے وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے پشتون علاقے کی پارٹی ہے. ٹھیک. خیبر پختونخوا میں ان کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ ان کا مقابلہ ہے تحریک انصاف کے ساتھ. سب سے بڑی قوت خیبر پختونخوا کے اندر تحریک انصاف ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں مبشر کہ اگر سب سے بڑا تھریٹ بلوچستان کے پشتون علاقے میں کہیں سے مولانا کو آئے گا نا، اس جے یو آئی کو آئے گا، تو وہ تحریک انصاف سے آئے گا. میں جب جنرل سیکرٹری جنرل بنا پی ٹی آئی کا تو میں کوئٹہ گیا تھا، اور ہماری اسٹریٹجی کا یہ حصہ تھا. اس وقت تقریباً 1.5 سال باقی تھا الیکشن کے اندر، 1.25 سال. تو ہم نے کہا تھا کہ اس دفعہ سب سے زیادہ ہم نے جو آرگنائزیشن تنظیمی کام کرنا ہے وہ بلوچستان کے پشتون علاقے کے اندر کرنا ہے، کیونکہ ووٹ بینک وہاں پہ ہے لیکن تنظیم وہاں پہ نہیں ہے. تو بالکل براہ راست ایک کلیش ہے، ایک ٹکراؤ ہے مولانا کی سیاست میں اور تحریک انصاف کی اور عمران خان کی سیاست میں. اچھا، وہ مزید کمپلیکیٹ اس لیے ہو جاتا ہے کہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا سے پوری پی ٹی آئی کی ٹاپ لیڈرشپ تقریباً وہاں سے اس وقت جو موجودہ تنظیمی حالات ہیں. چیئرمین بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ بنیر سے ہیں، سیکرٹری جنرل اور لیڈر آف اپوزیشن نیشنل اسمبلی کے اندر عمر ایوب ہری پور سے ہیں، سینٹ کے اندر اپوزیشن لیڈر شبلی فراز کوہاٹ سے ہیں. اور اگر آپ خیبر پختونخوا حکومت کے اوپر نظر دیکھیں تو وہ تو علی امین گنڈا پور نہ صرف وہی ڈی آئی خان سے جہاں سے مولانا ہے، بلکہ براہ راست ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے والے ہیں. تو جو اصل مسئلہ اس الائنس کے اندر، چاہے وہ منگنی ہو یا شادی ہو، کنوینئنس کی ہو یا نہ ہو، وہ یہ نظر آتا ہے کہ مجھے تحریک انصاف کی طرف سے تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ کیوں وہ چاہیں گے کہ مولانا ان کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں، اور اس وقت اسٹریٹس کے اوپر ایک دباؤ. اس کے اوپر بھی اگر آپ چاہیں گے تو بعد میں ذرا تفصیلی بات کر سکتا ہوں تحریک انصاف کی اسٹریٹجی کے آپشن جو ہے. لیکن مولانا میری جتنا مجھے نظر آتا ہے اس میں 2 ہی چیزیں نظر آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ انہوں نے پریشر بڑھانا ہے، اور پریشر بڑھا کے پھر اسٹیبلشمنٹ سے اور حکومت سے وہ جو چاہتے ہیں نکلوانا ہے وہ نکلوائیں گے. یا دوسری ایک اور بھی ان کی ایک مجبوری اور صرف ان کی نہیں ہے، اور یہ مبشر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بہت بڑا ایک میرے خیال میں لمحہ فکریہ بھی ہے. اس وقت خیبر پختونخوا کا صوبہ جو ہے اس کے اندر سیاسی سکہ رائج الوقت جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ ہے. تحریک انصاف کو ووٹ اس کے اوپر پڑا. جو اپوزیشن کی 2 مین جماعتیں اس وقت بچ گئی ہیں خیبر پختونخوا میں، آپ اگر ایمل ولی کے اے این پی کے جو لیڈر ہیں ان کے آپ بیانات سن لیں اور مولانا کی آپ بیانات سن لیں تو وہ اس وقت زیادہ شدت سے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیے کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو ایک تو مولانا نے وہ اپنا ووٹ بینک بحال کرنا تھا تاکہ الٹیمیٹلی جب ان کی ڈیل بھی ہو، جو میرے خیال میں الٹیمیٹلی وہ ڈیل کی طرف جائیں گے حکومت کے ساتھ، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، تو یہ نظر آئے ان کے دیکھنے والے کو کہ مولانا نے اپنی ٹرمز کے اوپر، اپنی باتوں کے اوپر منوا کے یہ کام کیا ہے، نہ کہ وہ کسی کی بی ٹیم بن کے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے، اوکے. بٹ دین اگین اس پہ پھر اب پی ٹی آئی کا کیا رول ہوگا؟ پی ٹی آئی یوز ہوگی یا پی ٹی آئی کو واقعی ضرورت ہے مولانا کی؟ دیکھیں، پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے جو کوشش کی ہے، اسد قیصر نے اس کو لیڈ کیا انیشلی اس سارے ایفرٹ کو، وہ ٹھیک تھا. پی ٹی آئی کی جو صورتحال ہے اس کے اندر پی ٹی آئی آئسولیٹڈ نہیں رہنا چاہے گی. وہ چاہے گی کہ پارٹیاں چاہے بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، کم سے کم وہ جن کے ساتھ جو اس وقت پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ مل کر چلیں. پی ٹی آئی کا اس وقت 2 ہی آبجیکٹیوز ہیں، اور 2 سے بھی میں کہوں کہ اگر ایک ہی آپ کو آبجیکٹیو چوز کرنا ہو، عمران خان کو آپ نے
अडियाला से बाहर लेकर आना है, जेल से बाहर निकालना है और सियासत के लिए उनको आज़ाद देखना है। उसके बाद जो दूसरा हदफ है कि हुकूमत बनने का, मेरे ख्याल में वो अगर ये पहला हदफ हासिल हो जाता है तो वो दूसरा हदफ भी हासिल हो ही जाएगा। उसके लिए पाकिस्तान की सियासत की तारीख देखें तो क्या रास्ते हो सकते हैं। इस्टेब्लिशमेंट का रास्ता हो सकता है, क्लियरली वो रास्ता इस वक्त मौजूद नहीं है और ना तहरीक इंसाफ इस वक्त जिस बयानिए पे चल रही है वो उस रास्ते की तरफ चलने की कोशिश कर रहे हैं। बैरूनी दबाव हो सकता है। कौन से ममालिक हैं जो पाकिस्तान के ऊपर फैसलों पे असरअंदाज हो सकते हैं? अमेरिका है, चाइना है, सऊदी अरेबिया है। वहाँ पे किसी भी जगह से आपको ऐसी सूरत हाल नहीं नज़र आ रही कि कोई दबाव हो पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर या इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कि इमरान खान के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए आसानी पैदा की जाए। तो वो ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। फिर आपके पास ऑप्शन ये है कि आप अदालतों से रिलीफ हासिल करें। वो ज़ाहिर है पूरी कोशिश कर रहे हैं, केसेस लड़े जा रहे हैं, कहीं कहीं रिलीफ मिल भी जाती है, लेकिन उमूमी तौर पे मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट होते हुए कोई बड़ी तवक्को ना रखी जाए अदालती निज़ाम से, तो वो भी आपके लिए दरवाज़ा फ़िलहाल खुला हुआ नहीं है। तो आखिरी एक ही ऑप्शन रह जाता है और वो है स्ट्रीट प्रेशर का दबाव। सड़क के ऊपर दबाव हो, अवामी दबाव हो, और उस दबाव के लिए अगर मौलाना साथ चलने को तैयार हो जाते हैं, चाहे बेशक वो अपने मकासद की वजह से हों, तो ये तहरीक इंसाफ के लिए मेरे ख्याल में बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तो ज़रूरत तो तहरीक इंसाफ को है और इसलिए वो जो कोशिश कर रहे हैं वो समझ में आती है। अच्छा, इसमें देखें एक चीज़ ज़रा आप ज़रा एक्सप्लेन कर दें, एलेबोरेट कर दें इसको। दोनों मिलके अगर चलते हैं, ठीक है, मौलाना साहब भी चलते हैं, साथ पीटीआई भी चलती है, इमरान खान साहब के वोटर सपोर्टर वो भी साथ निकलते हैं, तो डोंट यू थिंक इट विल बी इन अ बैड टेस्ट व्हेन इट कम्स टू लाइक पीटीआई वर्कर सपोर्टर कि जनाब ये मौलाना साहब के साथ क्यों ऐसे जा रहे हैं? ठीक है, आपकी बात सही है कि जो लोग हुकूमत का हिस्सा नहीं है, बाहर पार्टियां हैं, छोटी हैं, बड़ी हैं, उनको साथ लेके अगर चला जाएगा तो इट्स इन पीटीआई's बेनिफिट। बट देन अगेन वो वोटर सपोर्टर थोड़ा सा थोड़ा सा उसमें वो नहीं आएगी कि यार ये की कर दे पे पीटीआई वाले। अच्छा, दोनों तरफ से देखा जा सकता है। आई थिंक पीटीआई का सपोर्टर पहली बात तो बिल्कुल वाज़ेह होना चाहिए सबके जहन के अंदर, चाहे वो तज़िया करने वाले हैं या वो पार्टी के इस वक्त जिम्मेदारान हैं, कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर को सिर्फ एक चीज़ देखनी है उस वक्त, उसको इमरान खान को आज़ाद देखना है। तो कोई भी जो हिकमत अमली जिससे इमरान खान की आज़ादी के लिए रास्ता बनता है, तो उमूमी तौर पे मैं कह सकता हूँ कि तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स की उसको हिमायत हासिल होगी। अच्छा। दूसरी चीज़, आप ये भी ज़ाहिर है जिस वक्त ये बयानियाँ जाएंगे, आप लोगों, अगर आपका वर्कर जो है वो पूछेगा भी आपसे सवाल, तो आप कहेंगे कि यार जो यहूदी एजेंट कहता था वो आज मान गया कि मैं तो सिर्फ सियासी बयान देता था। तो ये हमारी बहुत बड़ी फतेह है और इस वक्त जो बड़ा हदफ है उस हदफ के लिए हम जा रहे हैं। और हमने तो ये नहीं कहा कि मौलाना, उन्होंने कोई ऐसा ऐलान तो नहीं किया कि मौलाना के खिलाफ अगर कोई केसेस बनते हैं तो वो हम ख़त्म कर देंगे, या अली अमीन गंडापुर जो हैं वो कहें डीए खान की मैं सियासत छोड़ दूंगा, मौलाना के लिए हम फील्ड खाली कर देंगे। अब प्रॉब्लम उस वक्त आएगा जब ऐसे फैसले किए जाएं जिससे पीटीआई की जो वर्कर है और जो पीटीआई के लीडर्स हैं उनको कोई कुर्बानी देनी पड़े, हकीकी तौर पे, मतलब सियासी तौर पे कुर्बानी देनी पड़े, वरना दिल पे पत्थर बांध के वो कोई, मेरे ख्याल में वो प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा,